رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے اپنے ہی تھے۔ اپنا سکا چچا کھڑا ہوا، نعوذ باللہ من ذالک یہ الفاظ کہے، اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہم کو اس لیے جمع کیا۔ ابو سفیان ابن حارث سکا چچا کہنے لگا، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، اور طرح طرح کی بد زبانی کے ساتھ ساتھ غلط اشعار کہنے لگا۔ سب سے پہلے اپنوں نے مخالفت کی، اور سب سے پہلے اگر کسی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تو مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ یہ وہی صدیق ہیں جس کے بارے میں اس امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور اس بات کو امام حسن عسکری رحمہ اللہ نے تذکرے کے اندر نقل کیا ہے۔ اس دنیا کائنات کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو انبیاء علیہم السلام کی ذات۔ ان انبیاء میں سے کوئی افضل اور اعلیٰ ہے تو پیغمبر علیہ السلام افضل اور اعلیٰ ہیں۔ انبیاء کے بعد اس دنیا کائنات میں سب سے افضل ترین اگر کوئی ہستیاں ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ ان صحابہ میں سے وہ سب سے افضل، وہ اعلیٰ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر خون عثمان کے لیے بیعت کی تھی۔ آج یا تو سیدنا عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لے کر جائیں گے یا یہیں پہ ختم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بھی کوئی افضل اور اعلیٰ ہیں تو بدر کے وہ 313 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین افضل اور اعلیٰ ہیں، جن کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور تو اور جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں پہنچے، نہ گھر اپنا، نہ کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، اور نہ پہننے کے لیے جسم پر کچھ موجود ہے۔ کسی کے ہاتھ میں اگر تیر ہے تلوار نہیں، تلوار ہے بچاؤ کے لیے زرہ نہیں، ڈھال نہیں، کسی کے پاس چھڑی ہے، کسی کے پاس وہ بھی موجود نہیں۔ اسی اثناء میں وہ 313 صحابہ اپنی رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے میدان بدر کے اندر اترے۔ وہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ان میں سے کوئی افضل اور اعلیٰ، وہ 10 صحابہ کرام افضل اور اعلیٰ جن کو ایک ہی وقت کے اندر زبان نبوت وما ینطق عن الہوا کی زبان سے جنت کی گارنٹی ملی، جنت کی بشارت ملی تھی۔ ان سے کوئی افضل اور اعلیٰ، وہ 4 خلفائے راشدین افضل اور اعلیٰ ہیں۔ ان میں سے کوئی افضل اور اعلیٰ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور اس بات کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ اس دنیا کائنات کے اندر انبیاء کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان ہیں، اور پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ عقیدہ میں نے نہیں، کسی محدث مفسر نے نہیں، بلکہ آسمان کے رب نے خود بیان کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ عربی اصول اور لغت جاننے والے موجود، آنا تو یہ چاہیے تھا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معی و معنا،
لیکن اللہ نے نبی کو اور ابو بکر کو ایک ہی سیغے کے اندر بند کیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر پریشان کیوں ہوتے ہو، ہم دونوں کے ساتھ آسمان کا رب موجود ہے۔ یہ شیعہ مورخین کی کتابوں کے اندر موجود، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ قصہ ضعیف ہے، لیکن سیدہ کائنات بیان کرتی ہیں ایک دن گھر کے ہن میں بیٹھی ہوئی، آسمان کے بادل چھٹے، ستاروں کو دیکھا، دل کے اندر خیال پیدا ہوا، اسی خیال کے اندر سوچوں میں گم ہوں، اچانک پیارے پیغمبر علیہ السلام گھر کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ میں نے سوال کر لیا، هل لأحد عدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نعم یا عائشہ، میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی موجود جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ دل کے اندر خیال پیدا ہوا، من ہی یا رسول اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ فرمایا عمر ہے۔ تعجب کے اندر ڈوب گئی کہ میرے بابا ابو بکر ہمیشہ پیارے پیغمبر کی رفاقت کے اندر رہنے والے، ہمیشہ پیارے پیغمبر کے ساتھ رہنے والے، ہجرت کی رات اپنی کندھوں پر نبوت کا بوجھ اٹھانے والے، ان کی نیکیوں سے عمر کیسے بڑھ گئے؟ وہ تو اسلام کے اندر بھی 5 سال بعد آئے، 5 سال بعد اسلام کو قبول کیا، لیکن ان کی نیکیاں آسمان کے برابر۔ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عائشہ پوچھتی ہو ابو بکر کی نیکیوں کو پیمانہ بناتی ہو آسمان کے ستارے کو؟ ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو رات اس نے میرے ساتھ غار ثور کے اندر گزاری تھی۔ اس رات آسمان کے رب نے مجھ اور ابو بکر کو ایک ہی سیغے کے اندر بند کیا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس ایک رات کے نیکیوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پہ یوں الفاظ بیان کیے، معراج کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے مشرکین مکہ کو آ کر پیارے پیغمبر نے بتایا، رات کے ایک حصے کے اندر مسجد اقصی گیا، سینکڑوں میل کا فاصلہ، پھر وہاں سے 7 آسمان کی سیر کی، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اور واپس آ کر فجر کی نماز پڑھی ہے، اور مجھے یہ تحفے دیے گئے۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ ابو جہل کہنے لگا کیسے ممکن ہے؟ سینکڑوں میل کا سفر، رات کے ایک حصے کے اندر، پھر آسمانوں کا سفر، جنت اور جہنم کی سیر، سدرۃ المنتہا، کیسے ممکن ہے؟ آج موقع ملا ہے، آج ہم ابو بکر سے پوچھیں گے کیا جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا، ابو بکر کیا خیال ہے رات کے ایک حصے میں آدمی اتنا سفر کرے؟ کا بات کس نے کی؟ کہا تیرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کہا اگر یہ بات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جھوٹی ہو سکتی نہیں۔ آسمان کے رب فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، صدیق کا لقب دیا گیا کہ اس آدمی نے نیکی کی جو ہے تصدیق کی ہے، یہ وہی صدیق ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ جب سیدہ کائنات طاہرہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی، اس کے اندر مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تہمت لگانے کا شکار وہ بھی ہو گئے، اس سازش کا شکار ہو گئے۔ غصہ آیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہانہ پرورش کفارہ کے طور پہ کچھ پیسے دیا کرتے تھے، بند کر دیا۔ آسمان کے رب نے قرآن نازل کیا، فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایسے آدمی تو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ فرمایا آج سے ابو بکر دونا وظیفہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کے اندر عقیدہ بیان کیا، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عقیدہ بیان کیا کہ سب صحابہ سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ہے تو ابو بکر ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں،
ذات السلاسل کے موقع پر میں پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ملا. پیارے پیغمبر اس گرم جوشی کے ساتھ مجھے ملے. میں نے سمجھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں. میں نے سوال کر لیا ای الناس احب الیک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ فرمایا عائشہ سے. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الرجال، یا رسول اللہ میری مراد مردوں میں سے ہے. فرمایا ابوہا، عائشہ کے بابا ابو بکر سے کرتا ہوں. ثم من قال عمر ثم من قال عثمان. عمر بن عاص کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہ میرا نام بہت دور ہے، ہم جیسے نہیں تھے وہ لوگ کہ تیرے چہرے پہ تیرا، اس کے چہرے پہ اس کا. سب سے زیادہ مجھے تو محبت اس سے ہے. کسی اور کے چہرے پہ کیا مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے. پیارے پیغمبر نے واضح الفاظ میں کہا مردوں میں سب سے زیادہ محبت ہے تو ابو بکر سے محبت ہے. اور ایک مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس. ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو بکر سے آگے آگے جا رہا تھا، ابو بکر میرے پیچھے پیچھے تھے. پیارے پیغمبر نے فرمایا ابو درداء آگے کیوں چل رہے ہو؟ ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس. اس دنیا کائنات کے اندر جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے وہ غرابت اور شام کو غروب ہوتا ہے، سورج کی کرنیں ابو بکر سے بڑھ کر کسی کو خیر والا آدمی نہیں دیکھتی ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ عقیدہ بیان کیا. اور ایک مقام پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تو یوں بھی بیان فرما دیا. بنی اسرائیل کے قصے کو بیان کرنے لگے. ایک آدمی کھیتوں کے اندر بیل کے ساتھ ہل چلا رہا ہے. ہل چلاتے ہوئے یہ آدمی تھکا، بیل کے اوپر سوار ہو گیا. بیل رک گیا، اس نے بیل کو مارنا شروع کیا. بیل بول کر کہتا ہے ہم سواری کے لیے نہیں بلکہ ہم ہل چلانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بیل نے بلاغت کی؟ کیا اس نے کلام کی؟ فرمایا ہاں اس نے کلام کی. اس بات کے اوپر مجھ محمد رسول اللہ کا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے. اور پھر قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت رکھنے کا جب بڑی نشانیاں آئیں گی، زمین سے ایک زمین پھٹے گی، وہاں سے جانور نکلے گا. اور علماء کہتے ہیں این ممکن ہے وہی اونٹنی کا بچہ ہو جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ تھا. مختلف تفاصیر. جانور نکلے گا، اونٹ کی شکل میں ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ باتیں کرے گا؟ فرمایا ہاں باتیں کرے گا. اس بات کے اوپر مجھ محمد کا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے. اور اس مجلس کے اندر نہ ابو بکر موجود ہے نہ عمر موجود ہے، کوئی موجود نہیں ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام ان کے ایمان کی گواہی دے رہے. اور ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ابو بکر آئے، ایک روایت کے الفاظ عمر آئے. کہا یا رسول اللہ میرے اور ابو بکر کے درمیان کچھ بحث ہو گئی. ابو بکر مان نہیں رہے. ایک روایت کے الفاظ ہیں ابو بکر آئے، کہا کہ میں معافی بھی مانگ رہا ہوں، عمر مان نہیں رہے. اتنی دیر میں عمر بھی آ گئے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ میری غلطی. ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری غلطی تھی. پیارے پیغمبر علیہ السلام اس قدر غصے ہوئے کہ چہرہ سرخ ہو گیا. ابو بکر کہتے ہیں میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، مجھے ڈر لگنے لگا کہ قرآن میرے بارے نازل نہ ہو جائے. لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ عمر یاد رکھو انتم تقولون کذبت وقال ابو بکر صدقت. ایک وہ زمانہ تھا جب پوری دنیا میری تکذیب کر رہی تھی، اکیلا ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا. هل انتم تارکون علی صاحبی، هل انتم تارکون علی صاحبی، کیا تم میرے ساتھی کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟
ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی کسی صحابی نے ابو بکر کو دکھ نہیں پہنچایا۔ اور ایک دفعہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو قبیلوں کے درمیان کوئی آپس میں بحث ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبیلہ تھا، لوگ کہنے لگے ابو بکر بھی ایسا ہے، کہ اس کے بارے میں بات نہ کرو، کیا ہمارے ساتھ چلیں، پیارے پیغمبر کے ساتھ فیصلہ کروائیں، یہ ابو بکر کا قبیلہ ایسا ہے۔ فرمایا میں تمہارے ساتھ نہیں جانے والا، تم چاہتے ہو میں ابو بکر کے خلاف پیارے پیغمبر کے پاس جاؤں اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غصے ہوں اور میں نتیجتاً ہلاک ہو جاؤں؟ کیسی بات کرتے ہو؟ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انفق شیء من الاشیاء وجبت له الجنہ، اور دوسرے روایت کے الفاظ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتحت من ابواب السماء، کہ جو آدمی جب بھی صدقہ کرتا ہے، جوڑا صدقہ کرتا ہے، دو چیزیں صدقہ کرتا ہے، پیسے کی شکل میں صدقہ کرتا ہے، دو نوٹ کرتا ہے، کھانے کی شکل میں کرتا ہے، دو چیزیں صدقہ کرتا ہے، کھجوریں صدقہ کرتا ہے، دو صدقہ کرتا ہے، جوڑے کی شکل میں صدقہ کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابھی خاموش ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے گا تو ایک ہی دروازے سے، لیکن کوئی ایسا آدمی ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، جس نے نمازوں کی پابندی کی، سختی کے ساتھ نمازوں کو پڑھتا رہا، قیامت کے دن باب الصلاح سے پکارا جائے گا، جس نے روزے رکھے باب الریان سے پکارا جائے گا، جس نے پابندی کے ساتھ صلاۃ الضحیٰ کو پڑھا، اشراق کی نماز کو پڑھا، قیامت کے دن باب الضحیٰ سے پکارا جائے گا، جس نے جہاد کیا میدان مقتل میں شہید ہوا باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ لیکن وہ کون سا آدمی جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، اپنے سر کو جھکا لیا، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے سر اقدس کو اٹھایا، فرمایا ابو بکر سنو، ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے قیامت کے دن تجھ کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور ایک اور مقام پر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا آج کے دن روزہ کس نے رکھا؟ ابو بکر صدیق یا رسول اللہ میں نے رکھا۔ آج کے دن کسی مریض کی عیادت کس نے کی؟ یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا آج کے دن صدقہ کس نے کیا؟ یا رسول اللہ میں نے کیا۔ آج کے دن کسی مسلمان کا جنازہ کس نے پڑھا؟ یا رسول اللہ میں نے پڑھا۔ فرمایا جس آدمی کے اندر یہ چاروں کام جمع ہو جائیں جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر وہی سوال کیا، پیارے پیغمبر نے وہی جواب دیا ارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر مجھے امید ہے کہ جنت کے 8 دروازے تجھ کو آواز دی جائے گی۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ کے اندر موجود ہے، اپنے پاؤں مبارک پانی کے اندر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں، پاس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا جاؤ دروازے کو کھولو اور جو بھی دروازے پر ہو اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دروازے کو کھولا، سامنے ابو بکر، پھر آئے عمر، پھر آئے عثمان، میں نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ دعا کرتے ہیں اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ، اے اللہ قیامت کا دن ابو بکر کا درجہ میرے درجے کے برابر کر دے۔ امام حسن عسکری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر ابو بکر اور نبی کے درمیان فرق ہے صرف نبوت کا فرق، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، درجات برابر۔ اور اس بات کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا، صلح حدیبیہ کا مقام ہے، شرائط رکھی گئی، سب سے زیادہ اضطراب کی حالت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا ہم حق پر نہیں؟ ہم حق پر ہیں۔ اگر ہم ان سے جنگ کریں ہم فتح یاب نہیں ہوں گے۔ اگر ہمارا شہید ہو جائے جنت میں نہیں جائے گا، جائے گا۔ ان کا مر جائے، قتل ہو جائے، جہنم میں نہیں جائے گا، جائے گا۔ یا رسول اللہ پھر ایسی شرطیں کیوں کہ اگر مسلمان مکہ کے اندر چلا گیا واپس نہیں آئے گا، مکہ کا آدمی مدینہ آ گیا تو واپس کرنا پڑے گا۔ اس سال حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال آؤ گے 3 دن رہو گے، 10 سال تک حج کی پابندی کی ایسی شرطیں کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا تھا؟ اے عمر، نبی میں ہوں تو نہیں۔ اضطراب ختم نہ ہوا، چلے ابو بکر کے خیمے میں جا کر یہی سوال دہرائے۔ کہا کہ ابو بکر کیا خیال ہے؟ کہا اے عمر یاد رکھو نبی محمد رسول اللہ ہے، آپ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوتی ہے، اس وفات کے موقع پر اسلام سمٹ کر مدینہ میں رہ گیا۔ 4 گروہ، 4 مدعین نبوت کا، جھوٹی نبوتوں کا دعویٰ کرنے والے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، اسلام سے مرتد ہونے والے، اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ جو مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے۔ ایک ہی وقت کے اندر 4 گروہوں کو سنبھالا ہے تو ابو بکر نے سنبھالا ہے، اور امت بکھر چکی تھی۔ عمر فاروق کہہ رہے تھے ابو بکر اسامہ کے لشکر کو روانہ نہ کرو، میں اس بات کی آپ کو نصیحت کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس لشکر کو نہ بھیجا جائے۔ لیکن ابو بکر نے کیا کہا؟ جس لشکر کو پیارے پیغمبر نے بھیجا ہے میں اس کو کبھی روک نہیں سکتا۔ ایک ہی وقت کے اندر 4 قبائل 4 گروہوں کے ساتھ نمٹا ہے تو ابو بکر نمٹے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیدہ یوں بھی بیان کیا۔ ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مفلس ہوں، میرے پاس مال نہیں، مجھے کچھ مال دیا جائے، بڑی فتوحات ہو رہی ہیں۔ کہا اس سال جو مال غنیمت آیا تقسیم کر دیا، آئندہ سال آنا۔ یا رسول اللہ آئندہ سال آپ نہ ہوئے تو؟ فرمایا میرا ساتھی ابو بکر ہوگا، اس سے کہنا وہ میرے وعدے کو پورا کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ اس سے بڑھ کر اپنا عقیدہ یوں بھی بیان کیا۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ آخری وقت ہے، مرض ہے، 8 ربیع الاول 11 ہجری جمعرات کا دن عشاء کی نماز کا وقت ہے، بیمار ہے، غشی طاری ہو رہی ہے بار بار۔ بلال آ کے کہہ رہے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ساری نمازیں خود پڑھا رہے تھے۔ وضو کیا، غشی طاری ہوئی، تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا، یا رسول اللہ صحابہ انتظار کر رہے ہیں۔ پھر وضو کیا، پھر غشی طاری ہوئی۔ چوتھی مرتبہ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل ہے، وہ نماز پڑھاتے ہوئے ان کے رونے کی آواز اونچی ہوگی، لوگوں کو آواز نہیں پہنچے گی، لہذا آپ عمر سے کہہ دیں۔ پیارے پیغمبر نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر کہا، ساتھ حفصہ کو بھی ملایا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا کننا لصواحب یوسف، اور تم عورتیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتوں کی طرح کر رہی ہو۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اپنے زندگی کے اندر اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، ابو بکر کو کھڑا کیا ہے۔ اور جب میدان جہاد میں گھوڑے سے گرے تھے، پاؤں کے اندر چوٹ آ گئی، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بلال سے کہا بلال جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ بلال جاتے ہیں، صفوں کے اندر تلاش کرتے ہیں، ابو بکر نہیں ملتے۔ عمر سے کہہ دیا نماز پڑھا دو، عمر نے نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز کا وقت، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ ابو بکر کی آواز نہیں،
نماز کے بعد بلال واپس آئے. بلال کس کو کہا نماز کے لیے؟ کس نے نماز پڑھائی؟ یا رسول اللہ عمر نے نماز پڑھائی. ابو بکر نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ یا رسول اللہ ملے نہیں. کیا فرمایا؟ انتظار کیوں نہیں کیا؟ جاؤ جا کے نماز دہراؤ، تمہاری نماز نہیں ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عقیدے کو بیان کیا تھا، اور یہی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی بیان کیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کننا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل امتی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. ہم پیارے پیغمبر کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کائنات کے اندر انبیاء کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی افضل اللہ ہے تو ابو بکر ہے، پھر عمر، پھر عثمان ہے. اور یہی سوال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے محمد ابن حنفیہ نے کیا. یہ ان کے بیٹے حنفیہ کے بیٹے جو ان کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری بیوی سے تھے، محمد ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے سوال کیا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان رسول کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل اعلیٰ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر. ثم من؟ قال عمر. ثم من؟ قال عثمان. کہا ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان ہے. اور ایک دفعہ تو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ایک محب آیا، اپنے آپ کو سچا محب ثابت کرنے کے لیے کہنے لگا خیر الخلائق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، کہ اس دنیا کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بہترین آدمی ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کہا؟ جاؤ ابو طلحہ، جا کے سارے لوگوں کو جمع کرو، ان سے کہو امیر المؤمنین تم کو بلا رہے ہیں. کوفہ کی جامع مسجد کے اندر سب کو جمع کیا گیا، خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد یہ الفاظ کہے خیر الخلائق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان. اس دنیا کائنات کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بہترین آدمی ہے تو ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے. بات ختم ہو گئی تھی، لیکن بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا یاد رکھو آج کے بعد جس نے مجھ کو ابو بکر اور عمر سے فضیلت دی، میں اس کو جھوٹ کی سزا میں درے ماروں گا تو اس نے مجھ کو ابو بکر اور عمر سے فضیلت کیسے دی ہے. اور یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا. جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت کو لے کر ان 360 جھوٹے خداؤں کا رد کرتے تو سارے کے سارے مشرکین کے سردار جمع ہو کر ابو بکر کے گھر کے اندر گئے. ابو بکر تمہارا ساتھی ہے، اس کو روکو، ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہے. اور غزوہ احد کے موقع پر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھاٹی کے اندر موجود، فتح شکست کے اندر بدلی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اکثر صحابہ زخمی ہیں. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، سر بھی زخمی ہے، خون بہ رہا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، آگے کہنے لگے کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ پیارے پیغمبر نے اشارہ کیا جواب نہ دیا جائے. پھر سوال کیا تمہارے اندر ابو بکر موجود ہے؟ پیارے پیغمبر نے اشارہ کیا خاموش ہو جاؤ. پھر سوال کیا تمہارے اندر عمر ہیں؟ اس بات سے محدثین نے لکھا ان لوگوں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ رسول کے بعد کوئی افضل اعلیٰ ہے تو ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان، پھر علی ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا جو آدمی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا اس کے بارے میں کیا خیال؟ فرمایا ما اراہ علی الاسلام، میں اس آدمی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا آدمی سنت سے خارج ہے جو کسی بھی صحابی کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھتا. ابو بکر تو دور کی بات ہے. اور دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر
ایک آدمی کہتا ہے دمشق کی جامع مسجد کے اندر میں نے نماز پڑھی، بڑی خوبصورت آواز۔ اگلے سال آیا، ایک اور امام نماز کروا رہا ہے۔ میں نے سوال کیا وہ پچھلے سال والا امام کہاں ہے؟ کہا لوگوں نے کہا آؤ ہم آپ کو دکھاتے وہ کہاں ہے۔ ایک گھر کے اندر لے کر گئے، کیا دیکھا؟ کتے کی شکل بنی ہوئی، ہاتھ اور پاؤں سے معذور، اور ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا مسلسل اپنی غلط آوازیں نکال رہا ہے۔ میں نے پوچھا ایسی حالت کیوں ہوئی؟ کہا یہ وہ آدمی ہے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان کو اگر دیکھا جائے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابوبکر کا حیا کیا کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، سقیفہ بنی سعدہ کے اندر لوگ جمع ہوئے کہ لوگوں آؤ اپنا امیر چن لے، امت بکھر نہ جائے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے آ کر خبر دی، عمر فاروق ساتھ اپنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر گئے، جا کر کہنے لگے اگر امیر ہوگا تو قریش کے اندر سے ہوگا۔ ابوبکر ہاتھ پکڑا عمر فاروق کا بیعت کرنے لگے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس دنیا کے نات میں نبی کے بعد تجھ سے کوئی بہتر نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر امیر ہوگا تو آپ ہوں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا کے نات کے اندر آسمان کے رب نے مانا، نبی نے مانا، صحابہ نے مانا، علی نے مانا، علی کے بیٹوں نے مانا، بیٹوں کے بیٹوں نے مانا، پوری امت نے مانا ہے۔ اگر کوئی چوڑا چماڑ نہ مانے ابوبکر کی شان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اور یاد رکھنا جو لوگ ابوبکر کو صدیق نہیں مانتے ان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر ابوبکر صدیق نہیں، اگر ابوبکر مومن نہیں، اس دنیا کے نات کے اندر کوئی مسلمان پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ وآخر دعوانا